نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ امید و تاکید دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں شہر شاہکوٹ کی معروف شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، تشریف لاتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم مدنی اتاری صاحب تشریف لاتے ہیں۔ آپ احباب ذوق کے ساتھ بیٹھیے، محبت کے ساتھ بیٹھیے، اور جب بھی کسی کی اچھی بات لگے اس پہ بلا ذوق ہوتا ہے بندہ سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ اب ہم نے نعروں کا جواب اس طریقے سے دینا ہے کہ علامہ صاحب کا ذوق جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور جس طریقے سے وہ پہلے بیان الحمدللہ کرتے ہیں ویسے پھر رسول کے ساتھ جو ہے بیان سنائیں۔ محبت سے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال والتأمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم آپ کا یہ ماہانہ درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے۔ بیان کے لیے کوئی اور عالم دین تشریف لانے والے تھے، شاید کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے، جو بھی پرابلم ہوئی اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرمائے۔ میں حاضر ہوں آپ کے پاس۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے کیا ترتیب ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ درس قرآن ہے، اسی عنوان سے عنوان ہے، یہ اسی حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے۔ میں نے وحی کا ٹاپک لیا ہے، وحی کسے کہتے ہیں، اور اسی سے متعلقہ کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، سیدھا سا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بشر اس لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک اس سے کلام کرے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، کوئی بشر اس لائق نہیں ہے أن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اللہ اس سے کلام کرے، لیکن کرنا ہے، لیکن کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں عبث تو بنایا نہیں، بے مقصد تو بنایا نہیں،
کسی کام کے لیے بھیجا ہے، کوئی مقصد تو ہے۔ اچھا اب وہ جو مقصد ہے وہ مقصد بتانا ہے، وہ مقصد بتانا ہے تمہیں کس لیے بھیجا، اس کے لیے کلام چاہیے، وہ کلام کرے گا تو پتہ چلے گا کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن کوئی بشر اس لائق نہیں ہے کہ وہ اس سے کلام کرے، اور بشروں کو ہی بتانا ہے، بشروں کو ہی بتانا ہے، لیکن بشر کوئی اس لائق نہیں ہے کہ وہ اس سے کلام کرے۔ اچھا اور ایک بات اور دیکھیں، مقصد انسان کا جو ہے یہ بتانا ہے اس کو کہ یہ تمہارا مقصد ہے، پھر اس کے بعد اچھا کیا ہے برا کیا ہے، کیا چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی عبادت ہیں اور عبادت کس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، انسان سمجھ سکتا ہے مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پر شکر ادا کیسے کرنا ہے یہ نہیں پتہ لگا سکتا۔ شکر کیسے ادا کرنا ہے یہ پتہ نہیں لگا سکتا۔ اچھا عبادت کرنی چاہیے، لیکن عبادت کیسے کرنی ہے یہ پتہ نہیں لگا سکتا انسان، سمجھ رہے بات؟ تو یہ ساری چیزیں انسان کا مقصد بتانا ہے، انسان کو ایک ضابطہ دینا ہے، ایک قانون دینا ہے، کس کے مطابق اس نے زندگی گزارنی، کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو انسان تو بشر ہے، اور بشر سے کلام وہ کرتا نہیں، کیوں؟ اس میں صلاحیت ہے، بشروں میں نہیں ہے۔ تو فرمایا ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو بشر ہے کہ جس میں صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، تو چلو ان بشروں میں ایسے بشر رکھتے ہیں، ان بشروں میں کچھ ایسا بشر رکھتے ہیں کہ جس کو اس قابل بناتے ہیں کہ اب اس سے کلام کر لیا۔ کچھ ایسے بشر رکھتے ہیں جن سے رب کلام کرے، وہ ایکسٹرا آرڈینری ہوگے، وہ ان سے الگ ہوگے، رہیں گے بشروں میں لیکن بشر نہیں ہوں گے، نوری بشر ہوں گے۔ اس لیے آگے استثناء کر دیا، فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، بشر کی تنوین ہے، بشر کے نیچے تنوین ہے، رن عام کر دیا اس تنوین نے، یہ تنوین تعمیم کے لیے ہے، آپ سمجھتے ہیں اس بات، تنوین تعمیم کے لیے اس نے عام کر، کوئی بھی بشر اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے الا وحیا، کچھ ایسے بنائیں گے کہ اللہ وحی کے ذریعے ان سے کلام کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری ضرورت ہے، تمہیں بتانا ہے کہ تمہیں کس لیے بھیجا ہے، تمہیں بتانا ہے کہ اس رب نے تمہیں اس کائنات میں بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہیں کس طرح سانسیں لینی ہے، تمہیں کس طرح دن رات گزارنے ہیں، تمہیں عبادت کیسے کرنی ہے، رب کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، ماں باپ کی فرمانبرداری کیسے کرنی ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، سارے حقوق اور جتنے معاملات ہیں، یہ سارا قانون، یہ دستاویز تمہیں دینا ہے۔ تو ہم کچھ ایسے بشر بنا رہے ہیں جن کے ذریعے ہم کلام کریں، جن سے ہم کلام کریں گے، طریقہ کیا ہوگا الا وحیا، ہم ان پہ وحی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنا تعارف پیش کیا ایک جگہ پر، کہا میں نے بڑے معجزات دکھائے ہیں تمہیں کھاتا پیتا نظر آتا ہوں، 100 میں بھی سال رکھتا ہوا نظر نہیں آتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی 100 میں بھی سال رکھتا ہوا نظر نہیں آتا ہوں، تمہارے ساتھ بستر پہ لیٹ کر سوتا نظر آتا ہوں، تمہاری نیند وضو توڑ دیتی ہے، میری نہیں توڑتی۔ اس جملے پر میں آپ سے داد لینا چاہتا ہوں، تمہیں پسینہ آتا ہے تو بدبو آتی ہے، پر مجھے پسینہ آتا ہے تو خوشبو آتی ہے۔ تو فرمایا تمہارے ساتھ تو ہوں لیکن تم جیسا تو نہیں ہوں۔ اس جملے کو یوں لے لیجئے، تم میں سے تو ہوں، تم میں سے تو ہوں، تم میں سے تو ہوں، تم جیسا تو نہیں۔ تمہارا دل بند ہو جائے، زندگی کا تصور ختم، میرا نکال
سے تو کلام ہی نہیں ہے، تم تو اسے قابل ہی نہیں ہو کہ رب کلام کرے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا۔ اچھا جب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں میں نے اتنے سارے اپنے معجزات دکھائے ہیں، میرے تمہارے اندر کتنا بڑا فرق ہے تم دیکھتے ہو، اس کے باوجود بھی جب تم نہیں مانتے ہو تو پھر قل انما انا بشر مثلکم۔ توجہ، ایک ایک جملہ انتہائی قیمتی ہے، یہ علمی موتی ہے جو آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں، خدا کرے آپ اس کو قبول کریں۔ قل انما انا بشر مثلکم وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ۔ سیم قل انما انا بشر مثلکم وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ فرمایا تم وہ لبشر والے ہو، میں ان یکلمہ اللہ الا وحیا یوحی الی۔ میں وہ ہوں جس کے ساتھ وہ وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ تمہاری طرح کا بشر ہوں یوحی الیہ، لیکن یاد رکھنا وہ بشر کے جس کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور جس کی طرف وحی کی جائے گی الا وحی کے ذریعے، وہ استثناء ہو کہ الگ ہو گیا، وہ باقی بشروں سے الگ ہو گیا، اب وہ عام بشر نہ رہا۔ یہ سمجھ میں آیا؟ تو فرمایا وحی کے ذریعے کلام ہوگا، عام بشروں سے نہیں ہوگا۔ ہم پہلے اس بشر کو اس قابل بنا کے بھیجیں گے کہ وہ ہمارا کلام سن سکے، اس کی صلاحیت، اس کی سماعت، اس کی جتنی بصارت ہے اس کو اس قابل بنا کے بھیجیں گے کہ وہ سن سکے۔ بارڈر تے کسی نے بھیجنا ہوگا تو انہوں نے بغیر ٹریننگ تو بھیج دی۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو کیسا ٹرین کر کے بھیجا ہوگا، کیسی صلاحیت دے کر بھیجا ہوگا، کیسی عظمتیں دے کر بھیجا، کیسی پاور دے کر بھیجا۔ اللہ کا کلام سنتے ہیں، اور پھر میرے نبی تو میرے نبی ہیں، سبحان اللہ، بلا حجاب کلام، سبحان اللہ۔ اچھا تو وحی ہوگی، کیا ہوگی؟ وحی ہوگی۔ اس وحی کے ذریعے ہی سارے معاملات چلیں گے، اسی وحی کے ذریعے ہی سارے معاملات چلیں گے۔ ایک بات آپ کو میں سردست بتا دوں، وحی کے لیے نبوت شرط ہے، بغیر نبی کے کسی اور پر وحی نازل ہوگی نہیں، نبوت شرط ہے وحی کے۔ اگر کوئی کہے معاذ اللہ تم معاذ اللہ، مجھ پر وحی آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کفر ہے، کہنے والا کافر ہے، اور جو مانے وہ بھی کافر ہے کہ جی ہاں اس پر وحی آتی ہے۔ یہ جو قادیانی اسی وجہ سے اس نے دعویٰ کیا تھا مجھ پہ وحی آتی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک یہ دعویٰ نہیں کروں گا جو میرے انیہ قادیان نبی منن گے وہ ایدہ منن گے نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نبی لئی وحی ضروری ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس بات کو، یہ بات میں سمجھا سکتا ہوں آپ کو کہ وحی کے لیے نبوت شرط ہے، ضروری ہے، اور بغیر نبوت کے وحی آتی نہیں۔ اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، دیٹس مین کہ وہ یہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ کہ میں نبی ہوں۔ اب وحی کسے کہتے ہیں؟ اسی وحی کے ذریعے بات چل رہی ہے، وحی کے ذریعے تمہیں بتایا جانا ہے کیا؟ قل هو اللہ احد۔ اس وحی کے ذریعے تمہیں بتایا جانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اسی وحی کے ذریعے ہی تمہیں بتایا جائے گا یاسین والقرآن الحکیم۔ وحی کے ذریعے سارا کچھ ہوتا ہے، وحی نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اور وحی کے لیے لوگ خاص ہیں۔ اب وحی کسے کہتے ہیں؟ اور لغوی تعریف تو اس کی یہ ہے، اشارہ کرنا، خفیہ طور پر وہ کلام کرنا۔ اور جو اصطلاحی تعریف ہے عمدۃ القاری میں لکھی گئی، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے کسی نبی پر جو کلام نازل کرتا ہے، اللہ پاک اپنے نبیوں میں سے کسی نبی پر جو کلام نازل کرتا ہے اسے وحی کہتے ہیں۔ This is the definition of وحی۔ وحی کی تعریف ہے
کیا اللہ تعالیٰ نبیوں میں سے کسی نبی پر بھی جو کلام نازل کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ وحی۔ اس کی ضرورت کیا ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ تمہیں جینا سکھانا ہے، تمہیں رب کی عبادت کے طریقے بتانے ہیں، تمہیں تمہارا مقصد حیات بتانا ہے، اس لیے اس کی ضرورت ہے۔ اور نبوت اس لیے ضروری ہے وحی کے لیے۔ صبح کوئی اٹھے کسی کو قتل کر دے، نہیں اس کو کیوں قتل کیا؟ بولے مجھے وحی آئی تھی اس کو قتل کر دو، میں نے کر دیا۔ ہاں جی، مجھے وحی آئی تھی اس کو یہ کر دو، میں نے کر دیا۔ ہر بندہ اہل نہیں ہے نا، بالکل، اس لیے ہم نے کہا نبوت شرط ہے، اس لیے ہم نے نبوت کی شرط رکھی ہے۔ کیا فرمایا کوئی اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے کہ اللہ نے مجھے وحی کی ہے، نہ 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 نہ، ہم نے وحی کے لیے نبوت شرط رکھی ہے، جو نبی ہوگا اسی پر وحی آئے گی، اور جس پہ وحی آئے گی وہ پھر اس قابل ہوگا کہ وہ قانون دے گا تمہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے مفادات اس میں نہیں رکھے گا، اپنے مفادات اس قانون میں نہیں رکھے گا، وہ قانون ما فوق الانسان آئے گا، وحی کے ذریعے آئے گا، بنایا ہوا رب کا ہوگا، اللہ پاک تم تک پہنچائے گا، تو وحی نبی پر ہے۔ ایک بات اور بھی، یہ وحی لے کر کون آئے گا؟ فرشتہ۔ کون لے کر آئے گا؟ فرشتہ۔ شرط ہے بغیر فرشتے کے کوئی وحی لا نہیں سکتا۔ کوئی ادھر دیکھے، اپلیمنٹس دیکھے، ورنہ ہمارا کلام ہے، ہم ہی بتائیں گے۔ بندہ رکھا ہے آگے جس کو تک یہ بات پہنچانی ہے وہ بندہ قابل ہے، پہلے اس کو قابل بننا ہے۔ اب جو لے کر جائے گا وہ کون ہوگا؟ فرشتہ ہوگا، گناہ کرتا ہی نہیں۔ جو قانون تم تک رب پہنچانا چاہتا ہے سادہ سادہ ستھرا ستھرا تو پورا تم تک پہنچا رہا ہے، یعنی کہیں کوئی آمیزش نہیں ہونے دیتا۔ پہنچانے کے لیے فرشتہ رکھا جو گناہ نہیں کرتا، توجہ، پہنچانے کے لیے فرشتہ رکھا جو معصوم ہے، اپنے سے اس بندے تک پہنچانے کے لیے فرشتہ رکھا جو معصوم ہے، اور بندوں میں سے بندوں تک پہنچانے کے لیے بھی وہ بندہ رکھا جو معصوم ہے۔ اب سمجھ یہ وہی چونکہ قانون ہے تمہارا، تمہاری زندگی کا دستور ہے، کیونکہ اسی وحی پر ہی سارا کلام ہے۔ حشر کے میدان میں یہ نہیں پوچھیں گے کہ شراب حرام کیوں تھی، دودھ حلال کیوں تھا، یہ پوچھیں گے شراب حرام تھی تمہیں بتایا تھا، پی کیوں تھی۔ سمجھ آئے گا؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ گناہ کیوں ہے، کیوں؟ یہ تو ہم نے بنایا، شراب کو حرام ہم نے کیا، جنت میں ہم نے حلال کر دی تو پیو۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جنت میں شراب ہوگی، پتہ ہے پلائے گا کون؟ ایک جملہ ہے آپ کی سماعتوں کے اندر، رب خود پلائے گا۔ چونکہ درس سے قرآن ہے تو اس بات پہ قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ بات بہت زبردست ہے، وزنی ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب جنتیوں کو خود شراب طہور سے سیراب کرتا ہے۔ لانے والا بھی معصوم، پہنچانے والا بھی معصوم، تمہیں معصوم نہیں بنائیں گے۔ نہیں سمجھ آئی، اوپر سے گزر گیا۔ فرمایا لانے والا بھی معصوم، پہنچانے والا بھی، لینے والے کو معصوم نہیں بنائیں گے۔ لینے والے کو معصوم نہیں بنائیں گے، کیوں؟ اس کے لیے معیار رکھیں، جو کر کے آؤ گے ویسا تمہیں بدل اجر دیا جائے، جزا و سزا کا معاملہ ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ تو انبیاء تو الگ ہے نا، وہ معصوم ہے، نبی بھی معصوم ہے، فرشتے بھی۔ اس لیے ہمارا ماننا یہی ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے، فرشتوں اور نبیوں کے سوا اور کوئی بھی معصوم نہیں ہے، کیونکہ وہی نہیں آتی نا، وہی آئے تو معصوم ہو، کیونکہ ضرورت یہی ہے کہ معصوم بنایا ہی اس لیے ہے، ہم نے معیار دیا ہے، کیونکہ اس شخصیت کے ذریعے تم تک میرا کلام آنا ہے۔ اگر یہاں
क्या पता हो मासूमियत का मयार हमने क्यों रखा है, ये वजह है। अच्छा, अब वो देने वाला भी मासूम है और लाने वाला भी मासूम है, फरिश्ता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, नबी को कैसे पता चलता है कि लाने वाला फरिश्ता भी है? सुभान अल्लाह। चलो लाने वाला मासूम है, लेने वाला मासूम है, वो बीच में शैतान भी तो है। नबी को कैसे पता चलता है कि ये जो लेके आ रहा है दिस इज द एंजल एक्चुअली, कि ये हकीकत में फरिश्ता ही है, शैतान नहीं है? पता कैसे पता चलता है? कहते अल्लाह पाक ने जो हमें दिलाई दी है इसमें सलाहियत रखी है। क्या? हमें देख के पता चलता है ये लकड़ी है, आयरन, ये है, ये फूल है, ये प्लास्टिक है, ये हमारे हाफिज अब्बास साहब है, इंसान है, ये मखलूक है, समझ, लकड़ी है, ये फोम है, समझ रहे? हमारी आंखों में अल्लाह पाक ने ये सलाहियत है। अच्छा, फरिश्ते भी यहाँ बैठे हैं, वो हमें नजर नहीं आ रहे। तवज्जो, फरिश्ते हैं यहाँ पे, क्योंकि जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है फरिश्ते होते हैं। तो फरिश्ते हैं, वो मस्जिद तो वैसे मस्जिद है, तो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते हैं ही हैं यहाँ पे, नजर नहीं। एक बात और बताओ यार, चलो तो आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो चलो तब भी कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, सुभान अल्लाह। है तो फरिश्ते कभी दिसे नहीं, अपने नाना ले तो देख नहीं सके। हाँ, तो मैं ये अर्ज करता हूँ हमारे साथ फरिश्ते हैं, कभी नजर नहीं आए, बिल्कुल कभी नजर नहीं आए। नबी को कैसे पता चलता है? मैंने कहा एक चीज मान लो ना तुम कि वो नबी हम जैसा नहीं है। सुभान अल्लाह। कह तो दिया है वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन, और नबी ने कह तो दिया है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, मैं यूहा इलैया वाला हूं, कह तो दिया है मैं आप नहीं हूं। सुभान अल्लाह। तुम्हें बता तो दिया है। अच्छा, अब सुनो, जब हमारे रब ने हमें ये सलाहियत दी है कि हम ये देख लेते हैं, ये जहान देखते हैं, ये चीजें देखते हैं, तो हम इसमें डिफरेंस कर लेते हैं। अल्लाह पाक ने इसी तरह नबियों की आंखों में ये सलाहियत रखी है। सुभान अल्लाह। वो फरिश्तों को देख भी लेते हैं, पहचान भी लेते हैं। सुभान अल्लाह। हमें नजर नहीं आते, नबी को आते हैं। सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं आपको, अपनी शक्ल में ना भी आए ना फरिश्ता, नूरी शक्ल में, किसी और शक्ल में आ जाए, नबी फिर भी पहचाने। सुभान अल्लाह। हुजूर के एक सहाबी की शक्ल में आते थे, हज़रत दाहिया खलील रज़ी अल्लाह अन्हु और जिब्रील अमीन। सुभान अल्लाह। हुजूर बैठ के बातें करते थे। कभी कभी कुछ सहाबी आते थे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे सलाम दे दो। सुभान अल्लाह। और कभी कभी कुछ सहाबी होते थे तो वो आते थे तो हुजूर फरमाते थे आपको ये सलाम कह रहा है ये बंदा। अच्छा, जब वो चले जाते थे तो यहाँ से उठ के वहां गए, बाद में गायब हो गए। हुजूर ने फरमाया पता है कौन थे? सुभान अल्लाह। हमें तो नहीं पता। ये सहाबा को हुजूर पूछते पता है कौन है? ये जुमला हदीसों में बहुत मर्तबा आया है और बहुत मशहूर हदीस जिब्रील है। गोडे ना गोडे ला के बैठा जिब्रील। सुभान अल्लाह। तो गल्ला पर करते हुए हुजूर ना तो सहाबा ने पूछ लेने मल इस्लाम मत दीन क्या है, इस्लाम क्या है, ये क्या वो चले गए। हुजूर ने पूछा उमर पता है कौन थे? मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं ये जुमला कहकर मेरे नबी सहाबा इकराम को बताते थे तुसी मेरे वर्गे नहीं हो कि मैं तुम्हारे वर्गे। सुभान अल्लाह। बताओ जब अबू बकर और उमर उस्मान और अली को मेरा नबी इस तरह डंके की चोट पे पूछे बताओ कौन है, तो वो कहे आका सन नहीं पता, मेरे नबी कहे ये जिब्रील थे। मैनू पता है तो मैं ही तो दसना है। एक बात और सुनिए आप, हदीस जिब्रील का इख्तिताम ये है, फरमाया ये जिब्रील थे युअल्लिमुकुम दीनकुम, फरमाया तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए। सुभान अल्लाह। मुझे सिखाने नहीं आए। सुभान अल्लाह। इकरा कह के मुझे नहीं बताया, नहीं समझ
سمجھ آئی آپ کو؟ لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک علیہ السلام کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو اس لیے اقرا کہا، اقرا کہا۔ اچھا خیر، اس کو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ ٹاپک ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں اس بات پر۔ اقرا کا کیا مطلب ہے؟ پڑھو۔ نعمان بھائی، ایک بچہ ہے مثال کے طور پر، وہ ABCD آتی ہے اس کو، بس آپ اس کو آکسفورڈ لیول کی کتاب پکڑا ہے، اس کو ریڈ دس، تو ساتھ والا بندہ بولے گا حضرت صاحب عقل سلامت ہے، عقل سلامت ہے، واٹس رانگ؟ بولے بچہ دیکھیں اور کتاب دیکھیں جو پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، بچے کی عمر دیکھیں، اس کا معیار دیکھیں، اور جو کتاب پڑھنے کو کہہ رہے ہیں وہ اس کے معیار کی نہیں، اس کو وہ پڑھاؤ جو آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی تھوڑی سی عقل اور شعور رکھنے والا بندہ کسی کو جب پڑھنے کا کہتا ہے تو اسی لیے کہتا ہے کہ اس کو وہ پڑھنا آتا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آتا ہوتا بھی نہ، اور اگر آتا نہ ہو بندہ کہے پڑھو تو کہتے ہیں یار پوچھن دیا۔ اب مجھے بتاؤ اگر میرے نبی کو پڑھنا نہیں آتا تو رب کیا کیوں رہا کہ پڑھ؟ حضرت صاحب رب کیا کیوں رہا پڑھ؟ اس کو تو پڑھنے نہیں آتا، پڑھنے نہیں آتا تو کیا کیوں رہا پڑھ؟ ایک مرتبہ کوئی کہا ہے، پہلی وحی میں 5 آیتیں ہیں، اقرا پڑھو بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا۔ سبحان اللہ۔ دو بری رب دسن دیا ہے کہ میں رب ہوں، میں بھیجنے والا ہوں، مجھے پتا ہے اس کو پڑھنا آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پڑھنے کے لیے پڑھنا ہی تو ہے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، لو جی لکھنا بھی آ گیا۔ سبحان اللہ۔ جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا تو لو جی پہلی ہی وہی تو بتا رہی ہے کہ نبی کو پڑھنا بھی آتا ہے، لکھنا بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کی آنکھ میں، میں اس کو وائنڈ اپ کروں گا، نبی کی آنکھ میں رب نے وہ صلاحیت رکھی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں دس از دا اینجل، کو پتا تھا یہ فرشتہ ہے، وہی لے کے آ رہا ہے نا، تو کوئی اور نہیں آ سکتا، فرشتہ ہی آتا ہے۔ تو فرشتہ وہی لے کر آئے گا، یہ بھی ضروری ہے، نبی پر آئے گی یہ بھی ضروری ہے۔ اب پھر وحی کی جو اقسام ہیں، ایک وحی ہوتی ہے مطلوع اور ایک غیر مطلوع۔ وحی کی ضرورت سمجھ آ گئی آپ کو؟ وحی ضروری ہے، صرف نبی پر آئے گی، فرشتہ ہی لے کر آئے گا۔ اگر الفاظ اور معانی دونوں کا نزول ہو نبی کریم علیہ السلام پر، الفاظ و معانی دونوں کا نزول ہو، یعنی معانی بھی اور الفاظ بھی رب کی طرف سے نازل ہوں، اسے کہتے ہیں وحی مطلوع۔ وحی مطلوع۔ اگر معانی اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوں اور نبی کریم علیہ السلام ان معانی کو اپنے الفاظ سے تعبیر کریں، اسے کہتے ہیں وحی غیر مطلوع۔ وحی غیر مطلوع، الفاظ و معانی دونوں اللہ پاک کی طرف سے نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوں تو اس وحی کو وحی مطلوع کہتے ہیں، جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ یہ قرآن بھی وحی ہے لیکن وحی مطلوع، میم دو نقطوں والی تا لام واو، مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وحی مطلوع، اس کے الفاظ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہیں اور اس الفاظ کے معانی بھی اللہ پاک کی طرف سے، اور وحی غیر مطلوع جس کے معانی تو اللہ پاک کی طرف سے ہیں، الفاظ میرے نبی کے اپنے ہوتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام اپنے الفاظ سے ان معانی کو تعبیر کر لیتے ہیں۔ تو یہ دو قسمیں بنیادی طور پر وحی کی بنتی ہیں، اور غیر مطلوع وحی وہ ہوتی ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ غیر مطلوع وحی جو جسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ اچھا، اور قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جیسے آپ نے ماشاءاللہ یہ درس قرآن کا سلسلہ رکھا، یہ دیکھیں ہم بیٹھے تو کچھ بات سمجھ میں آئی نا، بالکل الحمدللہ علم دین سمجھ میں آیا، تو اب مزید آپ سنتے رہتے ہوں گے علماء کرام سے الحمدللہ قرآن سے متعلق باتیں چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ پاک کی مخلوق میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو سب سے زیادہ قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیٹس مین کہ آپ لوگ چنے ہوئے لوگ ہیں،
اللہ پاک کے پسندیدہ لوگ ہیں کون؟ جو فہم قرآن کی کوشش کر رہے ہیں. ایک جگہ پر ہے حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم قرآن مجید کے معانی کے فہم حاصل کرنے والے کو پسند کر لیتا ہے. بڑا اچھا کام ہے، کنٹینیو رکھیں آپ. الحمدللہ زبردست. میرا الحمدللہ اپنا بھی ایک معمول ہے، ہر جمعہ کو الحمدللہ درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہی ہے. آج بھی کام کی ڈیٹ سے اب ہو کر آ گیا، فارغ ہو کر آ گیا، مغرب کا عشاء کر لیا الحمدللہ ہم نے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. اب میں جو وہی کا میں نے عرض کیا تھا وہ میں عنوان پورا کر چکا ہوں. وہی کا آغاز بھی بتا دیا، وہی کی تاریخ بھی بتا دیا آپ کو، کس پر آتی ہے یہ بھی بتا دیا، کیوں آتی ہے یہ بھی بتا دیا، کون لے کر آتا ہے یہ بھی بتا دیا، کیوں لے کر آتا ہے یہ بھی بتا دیا، اور پیسے کیوں ہونے چاہیے یہ بھی بتا دیا. وہی مطلوع اور غیر مطلوع کون سی ہے یہ بھی بتا دیا. قرآن وہی مطلوع ہے، حدیث غیر مطلوع ہے. اب آگے پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تفسیر، تعویل اور تحریف ہے. تفسیر کسے کہتے ہیں، تعویل کسے کہتے ہیں اور تحریف کسے کہتے ہیں، وہ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں عرض کروں گا. باقی تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی بھی اپنی فضیلت ہے. اور اللہ پاک کے تقریباً جتنے بھی نبی ہیں سب تعوذ یعنی اعوذ باللہ اپنے اپنے انداز میں پڑھتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام کا تعوذ قرآن میں موجود ہے، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعوذ قرآن میں موجود ہے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. تو یعنی پہلے کے نبیوں میں بھی تعوذ تھا. ہمیں بھی حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو تعوذ بھی پڑھنا چاہیے اور تسمیہ بھی پڑھنی چاہیے. تسمیہ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا. لماذا؟ وائی؟ کیوں؟ کیونکہ جو غیر مسلم تھے، نان مسلم، جو اللہ پاک کو نہیں مانتے یا اللہ پاک کے ساتھ دوسرے خدا مانتے ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، وہ جب اپنا کام شروع کرتے تھے وہ کہتے تھے بسم اللہ، بسم اللہ، بسم العزہ، بسم المنات. اچھا لات انہوں نے لا الہ، ہم کہتے تھے نا الہ، لا الہ الہ، انہوں نے الہ سے لات بنا لیا، اپنے بت کا نام ہی الہ رکھ دیا. ہم منان کہتے ہیں اپنے رب کو، انہوں نے اس سے منان اللہ پاک کا اس میں سے ہے صرف آتی ہے. وہ کیا کہتے تھے منات، انہوں نے اپنے بت کا نام کیا رکھ لیا منات. بسم المنات، عزہ. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو وہ تو جھوٹے ہیں، ان کے خدا بھی جھوٹے ہیں، تم بھی سچے، تمہارا رب بھی سچا، تمہارا نبی بھی سچا، نبی دیار بھی سچے، پیروکار بھی سچے. تو فرمایا تم اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ شریف سے کرنا، اپنے حقیقی رب کا معبود کا نام لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفیہ نے ایک نقطہ لکھا ہے، فرماتے ہیں بسم اللہ کے شروع میں الف سے لے کر یا تک 29 ڈیجٹس ہیں، حروف ہیں، با ہی کیوں آئی ہے؟ اور اس با پہ کمال کلام ہے. اس با میں سارا کچھ ہے. سبحان اللہ. بڑی بھاری با ہے، بڑی بھاری با ہے، با ہی کمال ہے. پر یہ با بھی علی علی کے دل میں ہی ہے. پر ایک بات اور بھی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا میں یہ با ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا میں یہ با ہوں. بڑی بھاری گل ہے با. انہوں نے بھی صرف اتنا ہی کہا ہے، آنا نقطہ تحت البائی، با نہیں کہا. کہا میں با کے نیچے کا نقطہ ہوں، با نہیں کہا. ایک بات کر کے تو میں اس کو وائنڈ اپ کر دیتا ہوں. علماء فرماتے ہیں دیکھو اللہ پاک نے جب انسان عالم ارواح میں اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا نا انسان سے، الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، تو روحوں نے کیا کہا؟ بلا. عالم ارواح میں حضرت انسان کے روح پر سب سے پہلا جو لفظ آیا وہ کیا ہے؟ با. پہلا لفظ جو انسان نے بولا وہ کون سا ہے؟ با. اور با کہہ کر رب کی ربوبیت کا اقرار کیا، وہاں وعدہ کیا، فرمایا ہم بسم اللہ میں سب سے پہلے با رکھیں گے تاکہ تمہیں اپنا وہ
زیادہ یاد رہے. سبحان اللہ. وہ بار کی ہم نے بار کی. تو بسم اللہ شریف پڑھتے رہنا چاہیے. اگر ہم صرف بسم اللہ شریف کو لے لینا, یقین کیجیے آپ, میرے نبی نے فرمایا ہر کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھو. یہ ایک ایسا نسخہ ہے سب, بندہ بسم اللہ شریف پڑھنے لگ جائے گناہوں سے بچ جائے. بالکل بالکل گناہوں سے بچ جائے. بولے کیسے؟ دیکھیں حرام کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ویسے ہی گناہ ہے, حرام ہے. اور اگر ثواب سمجھ کے پڑھی تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگر کوئی بندہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شراب پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا, دائرہ اسلام سے خارج. کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا ثواب سمجھ کر, تو دائرہ اسلام سے اگر عادت بنی ہوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توبوا الی اللہ استغفر اللہ. وہ عادت تو ہے ہی نہیں, تو بری عادت ہے, بیڈ ہیبٹ. اس کو چینج کرنا چاہیے جی, لازمی مست, اٹ مسٹ بی ڈن. مست ضروری کے لیے آتا ہے, تو مسٹ بی ڈن, یہ لازمی کرنا چاہیے. اس کو چھوڑ دیں, یہ بری عادت ہے تو کرنی نہیں چاہیے. خیر, تو میں جس نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں, ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم اپنی عادت میں شامل کر لیں. یہ ایک اسلامی عرض کر رہا ہوں میں, اپنی عادت میں شامل کر لیں, گناہ چھوٹ جائیں گے. کیونکہ گناہ سے پہلے پڑھ نہیں سکتے, کیونکہ گناہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ نہیں سکتے. اور میری عادت ہے کہ میں بغیر بسم اللہ کے کوئی کام کر نہیں سکتا, اور ان کو کام نہیں ہونا ہے. کہہ لیجیے سبحان اللہ. آپ تو مسکرا کے کہہ لیجیے سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے لیجیے تو کمال ہو جائے گا, بندہ بچ جائے گا, گناہوں سے بالکل ایسا کلین ہو جائے گا, صاف ستھرا. کیونکہ گناہ سے پہلے پڑھنی نہیں ہے, اور میں نے کوئی کام بغیر بسم اللہ کے کرنا نہیں ہے. تو سر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا, یا بسم اللہ چھوٹے گی یا گناہ. اچھا, شیطان ایسا مکار ہے, اس نے بسم اللہ چھڑوا دیے. ہاں, ایک وقت تھا جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں ہر کام بسم اللہ, حتیٰ کہ بات یہ ہے, آپ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ نیانا بھی ڈیگ پیندا سی بسم اللہ کا, کسی خوشی ہوتی سی نا, او میں بسم اللہ کر. مطلب یہ ہوتا تھا پہلے, بسم اللہ کا ایک انداز تھا, رواج تھا. تو اللہ کرے تمہارا آ جائے, اللہ کرے میں اور آپ بھی اس پر عمل کرنے والے بنے کہ ہم اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کا اپنا ایک معمول بنائیں. اس سے فائدہ الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم گناہوں سے بچ جائیں گے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.